الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، ابھی میں جس موضوع پر بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم اور اس دور کا سب سے اہمیت رکھنے والا اور سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ آج جب ایک احساس اور باضمیر مسلمان دنیا اسلام پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے دل میں غم و اندوہ اور کرب و الم کی لہر دوڑ جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، دل کا چین چھن جاتا ہے اور بھوک مر جاتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک تمام آفتیں، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں مسلمانوں پر کیوں ہیں؟ ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، زخم لگا کر ان زخموں پر نمک پاشی کی جا رہی ہے، ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، شب و روز ان کے فرزندوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں اور عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سارا کفر ملتم واحدہ بن گیا ہے، یعنی ایک بن گیا ہے اور تمام مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے پر تل گیا ہے۔ حضرات، مسلمانوں کو ان مسائل پر تنقیدی نگاہ ڈالنا چاہیے، ان کے اسباب کا پتہ لگانا چاہیے اور ان کا تزکیہ کر کے ان کا سدباب کرنا چاہیے۔ ان میں ایک مسئلہ فوری توجہ کا طالب ہے جس سے غفلت ہماری موت ہو سکتی ہے اور آئندہ نسلوں کو اجتماعی ارتداد کا شکار بنا سکتی ہے۔ وہ مسئلہ کس کا ہے؟ وہ مسئلہ تعلیم کا ہے۔ آج ہندوستان میں اسکولوں کا نصاب کچھ اس طرح کا ہے جو ہمارے بچوں کے ذہنوں سے دینی حمیت، اسلامی جذبات، مذہبی خودداری اور اتحاد کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے اور ان میں دیو مالائی تہذیب کا تقدس بھر رہا ہے، اسلامی تاریخ سے متنفر کر رہا ہے، اسلام سے نفرت دلا رہا ہے خود مسلمانوں کو۔ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ایسی معلومات دے رہا ہے کہ اگر ہم نے فوری تدارک نہ کیا، فوری طور پر پکڑ نہ کی اور معصوم کلیوں کو اس باد سموم میں جھلسنے سے نہ بچایا تو نہ ایمان سلامت رہے گا اور نہ اسلام باقی رہے گا اور نہ مسجدیں آباد ہوں گی اور نہ مدارس کا جال بچھے گا۔ محترم حضرات، اسی لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے علم دین کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن کی آیات اور احادیث نبویہ میں بہت سے مقامات پر اس کو واضح کیا گیا ہے۔ مثلا ارشاد رسالت ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اتنا علم دین کو حاصل کرے جس سے وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے۔ اور کہیں یہ بتایا گیا من اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے علم و حکمت کی دولت بے بہا مل گئی اس سے بہت ساری بھلائیاں مل گئی۔ اور کہیں کہا گیا ہے
فرشتے طالبان علوم نبوت کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، چرند پرند شجر و حجر اور تمام مخلوق، حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور زمین کے اندر رہنے والی چیونٹیاں طالب علم کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ اور کہیں کہا گیا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ الغرض بار بار مختلف لہجوں میں، مختلف اندازوں میں، مختلف اسلوبوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور جگہ جگہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کا رجحان اس کی طرف ہو، تاکہ مسلمان اس کی طرف بڑھے، تاکہ مسلمان کا کھنچاؤ اس کی طرف ہو، تاکہ اس کو معلوم چلے کہ علم دین کیا ہے۔ علم دین کے بارے میں کہا گیا سب سے پہلی آیت، جس امت کو پہلی وحی میں اقرأ کا حکم دیا گیا، وہ امت اس کوتاہی مجرمانہ میں شریک ہے، شکار بنی ہوئی ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور ہر مسلمان کو چاہیے، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اندھا ہو یا بہرا ہو، کوئی بھی شخص ہو، مدارس و مکاتب، صباحی و مسائی یعنی شام کا انتظام اور دن کا انتظام، شبینہ راتوں کو اسکول کا ایسا جال بچھا دے جس سے ہر ایک کو ضروری دینی تعلیم کی معلومات دی جائے، اور جگہ جگہ اس کو مہیا کرایا جائے تاکہ علم دین کی اہمیت سمجھ میں آئے، اور لوگ اس سے علم دین کو اچھے طریقے سے سیکھیں۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری بربادی کے جو مقامات آئیں گے وہ ہم خود اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ ہم ان مدارس سے اتنا کچھ نہیں دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت بالآخر پڑ جائے تو کوئی حربہ کارگر ہو، ورنہ شاعر یہ کہنے پر مجبور نہ ہو کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ نہ زندگی۔ میرے دوستو، سب سے بڑی بیماری، افسوس صد افسوس، ہمارے مسلم سماج میں دینی تعلیم کی اہمیت گھٹتی ہی چلی جا رہی ہے اور اس کی حیثیت گرتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اپنے اولادوں کو علم دین سکھانا اور قرآن و حدیث کی تعلیم دلا کر حافظ و عالم بنانا معیوب ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے برعکس اسکولوں میں بڑے شوق سے بیچتے ہیں، اس پر ڈینگیں مارتے ہیں، شیخیاں بگاڑتے ہیں۔ میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی تعلیم کو اس کا مقام دے، اور اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کو اس دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے علم دین کو صحیح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔